ایسا گروہ کو پکڑ لیا ہے جس نے 12 ارب روپے سے زائد جو ہے لوگوں سے جو ہے لوٹے ہیں، اور وہ بھی فوریکس ٹریڈنگ اور سرمایہ کاری کے اوپر۔ یہ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی کارروائی ہے، اور یہ جو فراڈ کا دائرہ کار ہے وہ 12 ارب سے تجاوز کر کے کئی ارب تک جا پہنچے گا۔ اچھا، اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صرف یہ 200 لوگ نہیں ہیں، کئی اور 100 لوگ جو ہے اس فراڈ کے اندر۔ ہماری معزز عدالتوں کے جج بھی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ کمپرومائز وہ کسی طرز کی بنیاد پہ نہیں ہوتے۔ اور ظاہری بات ہے کہ قائد اعظم کا جو اثر ہے، جو تصویر پہ چھپا قائد اعظم کی تصویر اور اس کے اثرات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، WM نیوز ہب کے ساتھ آپ کا میزبان رشید جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ملتان سائبر کرائم نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے ایک ایسا گروہ کو پکڑ لیا ہے جس نے 12 ارب روپے سے زائد جو ہے لوگوں سے جو ہے لوٹے ہیں، اور وہ بھی فوریکس ٹریڈنگ اور سرمایہ کاری کے اوپر۔ اور اس خبر کو سب سے پہلے بریک کرنے والے بیورو چیف ایئر نیوز جنوبی پنجاب یاسر شیخ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ حضور، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ بتائیے گا کہ FIA سائبر کرائم نے یہ اتنی بڑی کارروائی جو کی ہے یہ کیسے کی ہے؟ دیکھیے کہ یہ FIA سائبر کرائم نے جو کلیم کیا ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ ملتان ریجن کا کہ یہ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی کارروائی ہے، جس میں جو فراڈ کا تخمینہ اب تک لگایا گیا ہے تقریباً 12 ارب روپے سے زیادہ کا جو ہے 200 سے زائد شہری جو کمپلینٹ ان کو رسیو ہوئی، موصول ہوئی، جس میں انہوں نے یہ جو کمپلیننٹ تھے، جو شکایت کنندگان تھے، انہوں نے یہ FIA کو بتایا کہ وینس گروپ آف کمپنیز کے نام سے ایک کمپنی ہے جو جن کا کلیم ہے کہ دنیا بھر کے اندر ان کی شراکت داریاں ہیں، بزنسز ہیں، اور اس بہاف پہ جو ہے 200 سے زائد شہری جن کا تعلق زیادہ تر ساؤتھ ریجن سے ہے، انہوں نے سرمایہ کاری کی، اور سرمایہ کاری میں بھی اسپیسیفکلی جو ہے فارکس ٹریڈنگ کی گئی، اور بیرونی سرمایہ کاری یعنی کہ باہر جو ان کا کلیم تھا اس کمپنی کا کہ ان کے باہر بڑے بڑے بزنسز ہیں، بڑے بڑے ان کے اپارٹمنٹس اینڈ ٹاورز ہیں، ریئل اسٹیٹ انٹرنیشنلی وہ انویسٹر ہیں۔ تو اس مد میں جو ہے انسانی جبلت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم بحیثیت انسان جو ہے وہ لالچی ہیں اس میں، تو وہ اس بنیاد کے اوپر اپنے فائدے کے حصول کی تلاش میں ان 200 سے زائد شہریوں نے جو ہے 12 ارب روپے سے زیادہ کی انویسٹمنٹ اس مدر کی۔ اور یہ پہلی جو کمپلینٹ لاگ کرنے والے شخص ہیں، جو FIA کو بتانے والے شخص ہیں، وہ ساجد محمود صاحب ہے، جن کی پہلی کمپلینٹ تھی جو FIA کو موصول ہوئی۔ اس کے بعد سے کمپلینٹس آنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اب تک کا جو FIA کا کلیم ہے، ترجمان FIA کا، کہ 200 سے زائد شہریوں کی باقاعدہ ریٹن کمپلینٹس کے اوپر FIA نے انکوائری کی، اور اس کے نتائج میں زاہد صدیق نامی ایک شخص کو جو ہے انہیں حراست میں لیا گیا لاہور ایئرپورٹ سے، بیرون ملک فرار ہوتے ہوئے۔ یہ بیسیکلی اس وینس گروپ آف کمپنیز کے اندر ہی ہوتے ہیں یہ سب، اور پھر ان کی نشاندہی پہ جو ہے امتثال اکرم کو اور محمد اقبال کو ماڈل ٹاؤن ملتان سے جو ہے حراست میں لیا گیا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہی کی جو تفتیش اور تحقیق کا دائرہ کار ہے اس کو وسعت دی گئی، تو 10 ڈائریکٹرز جو ہیں اس کمپنی کے، 10 سے 12 ڈائریکٹرز جو ہیں وینس گروپ آف کمپنی کے، جن کے کلیم تھے کہ وہ ڈائریکٹرز ہیں، ان کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں، اور ان کے بیرونی سفر پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے، ان کے پاسپورٹ کو بلیک لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ گرفتاریوں کی ڈیٹیلز چونکہ ابھی تک سچ ان 3 کے علاوہ FIA نے ابھی تک نہیں فراہم کی، لیکن ہمارے انٹرنل جو اندرونی ذرائع ہیں ان کا کلیم یہ ہے کہ اس پہ بڑے پیمانے پہ پیش رفت جاری ہے، اور یہ جو فراڈ کا دائرہ کار ہے وہ 12 ارب سے تجاوز کر کے کئی ارب تک جا پہنچے گا۔ اچھا، اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صرف یہ 200 لوگ نہیں ہیں، کئی اور 100 لوگ جو ہیں اس فراڈ کے اندر، جو بیچارے اپنے روشن مستقبل کے حصول کی جنگ، سادہ لہو لوگ کہہ لیں، اگر ہم یہ بھی کہیں، مطلب میں اس پہ بھی موقف قائم ہوں کہ جب تک ہماری لالچ زندہ ہے، اندرون انسان کی لالچ زندہ ہے، تو ان جیسے نوسر باز اور فراڈیے جو ہے وہ بھوکے نہیں مر سکتے۔ تو بہت سے لوگ، خاص طور پہ ہمارے ہاں ساؤتھ پنجاب کے اندر یہ کلچر ہے کہ ہم لوگ اوور نائٹ جو ہے امیر ہونا چاہتے ہیں۔ ہم انفارچونیٹ ہے، یہ ہمارے ہاں زیادہ ہے، جو ہماری بیسیکلی میرا جو ایکسپیرینس آف رپورٹنگ ہے کہ اس میں ہم ساؤتھ کے لوگوں کو یہ بڑا خبت ہے امیر ہونے کا، اور شارٹ کٹس جو ہیں زندگی کے استعمال کرنے کا، کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم پیسہ لگائیں اور صبح اٹھیں تو جو لاکھ تھا وہ 2 لاکھ ڈبل شاہ کی طرح بنا ہوا ہو۔ تو یہ سارے معاملات آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سارے ڈبل شاہ، ٹرپل شاہ، یہ سب ساؤتھ پنجاب کی پیداوار ہیں۔ تو اس پہ یقینی طور پہ ایز اے سٹیزن ہم سب لوگوں کو
ایک تو توکل ضروری ہے کہ ہمیں توکل اپنی ذات پہ، اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے، اور پھر جو اپنے وسائل ہیں اس پہ محنت کرنی چاہیے، بجائے اس کے دیکھیں لیسن لرننگ کیا ہے، یہ واقعہ تو ہو گیا، ہم امید بھی کرتے ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں اور دعا گو بھی ہے کہ اللہ کرے کہ جو بھی اس میں جو متاثرین ہیں ان کو ان کی حق رسی ہو پوری طریقے سے، لیکن ساتھ ہی لیسن لرننگ بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو یک جنبش قلم جو ہے، ہم چاہیں کہ ہم مطلب ہے کہ وہ بل گیٹس کی صف میں آگے کھڑے ہو جائیں، تو ایسے شارٹ کٹ سے ذرا اوائڈ کریں، محنت پہ یقین رکھیں اور توکل تو اللہ، کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، رزق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اس سے زیادہ آپ کو مل نہیں سکتا۔ اچھا سر، اس کے اندر بتائیے گا کہ جو 200 سے زائد لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں، کیا ان کو ان کے پیسے واپس مل جائیں گے؟ یہ بھی ویری انفارچونیٹ ہے، آپ نے اور ہم نے دیکھا وہ سارے اسپیڈو بائک کا فراڈ دیکھا ہم نے، اور گلبرگ متاثرین اب ہمارے سامنے بڑے بڑے، دیکھیں ایک بات مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یہ ہمارے ایک قصور تو ہمارا بحیثیت سٹیزنز ہیں کہ ہم، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، دوسرا ہماری جو ڈپارٹمنٹس کی کارروائیاں ہیں وہ گو سلو ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کون سی طاقتیں ہیں ان کو جو پکڑ لیتی ہیں اور آگے کام نہیں کرنے دیتی ہیں۔ ہم نے بہت سارے کیسز میں دیکھا کہ بہت ریپڈ ایکشنز کیے جاتے ہیں محکموں کی طرف سے، مختلف ڈپارٹمنٹس، ایف آئی اے، یہ جو بھی ایجنسی اس کے اوپر نیب شیب کر دیتی ہے، پھر میرے خیال میں شاید وہ قائد اعظم کا جادو چلتا ہے، تو وہ جادو جو ہے مطلب وہ سحر انگیزی ایسا مبتلا کر دیتا ہے کہ چیزیں سٹک ہیں۔ اسپیڈو بائک ڈی جی خان میں ہونے والا اربوں روپے کا اسکیم ہے، فراڈ ہے، آج تک جو ہے کسی بھی متاثرہ شخص کو اس کی ریکوری نہیں مل سکی۔ ویری انفارچونیٹ ہے کہ ایسے ایسے فراڈس میں ججز بھی جو ہے، ہماری معزز عدالتوں کے جج بھی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ کمپرومائز وہ کسی طرز کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، اور ظاہری بات ہے کہ قائد اعظم کا جو اثر ہے، جو تصویر پہ چھپا قائد اعظم کی تصویر اور اس کے اثرات ہیں، اور اسی طریقے سے محکموں کو اب لوگ بیچارے جو سائلین ہیں وہ مارے پھرتے ہیں، وہ اپنی حق رسی کے لیے ہمارے پاس بھی آتے ہیں، آپ کے دروازوں پہ بھی دستک دیتے ہیں، محکموں کے آگے منت زاریاں لوگوں کی بڑی میزریبل پوزیشنز ہوتی ہیں، ڈسپائٹ آف دیٹ کہ ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس کے براہ راست ذمہ دار ضرور ہیں کہ انہوں نے بنا کسی تحقیق کے، بنا کسی یعنی کہ کسی ایجنسی سے رابطہ کیے بغیر، کوئی اس کی لیگل جو حیثیت ہے اس کاروبار کی اس کو جانچے بغیر اپنا سارا کچھ بیچ باچ کے انویسٹمنٹ کر دی۔ پہلا تو جو ذمہ داری ہے ان کی اپنی ہے کہ وہ یہ جرم ان سے ہی سرزد ہوا، لیکن آگے چل کے جو محکمے جو ہے اس میں رول پلے کرتے ہیں، جو میرا رپورٹنگ ایکسپیرینس ہے وہ بہت مایوس کن ہمیں مطلب ہے کہ مایوسی کی گھٹا ٹوپ اندھیرے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بیچارے سال ہا سال وہ بیچارے دھکے کھاتے ہیں، اور پتہ یہ لگتا ہے کہ جی معزز عدالت نے جی وہ ضمانت لے لی، اور ضمانت لے کے جناب پتہ یہ لگا کہ وہ ملک سے باہر بھی بھاگ گیا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ ملی بھگت آگے جا کے بنتی ہے کہ پیسے کی چمک جو ہے پھر وہ اپنے اثرات مرتب کرتی ہے، پھر غریب کو حق رسی نہیں ملتی، جو متاثرہ ہے وہ یہ انفارچونیٹ ہے۔ تمام ہی آپ کے توسط سے، تمام ہی محکموں کے ذمہ داران سے، حکومت سے، اور اعلیٰ ترین عدلیہ کے اعلیٰ ترین جج صاحبان سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے مطلب یہ ایک ہینیس کرائم ہے، پوری کی پوری آپ کی متاع حیات لوٹ چکی ہوتی ہے ایک عام پاکستانی کی، اس کے سامنے ماں سوائے خودکشی کرنے کے یا ماں سوائے انتہائی اقدام اٹھانے کے کوئی راستہ نہیں بچتا کہ اگر آپ لوگ کرسی انصاف پہ بیٹھ کر انصاف نہیں دے پائیں گے، اور جو محکمے ہیں وہ صحیح طریقے سے تحقیق اور تفتیش کا عمل کر کے ان کی ضمنیوں میں ان کے چالان پیش کرتے وقت بدنیتی کا شکار اگر نہیں ہوں گے تو یقین مانیے یہ پاکستان پہ اور ان لوگوں پہ احسان ہوگا۔ سر بتائیے گا کہ یہ جو 12 ارب روپے ہیں، یہ دوبارہ جس طرح پہلے ہم نے دیکھا کہ مختلف جو ہے سائبر کرائم یا کوئی بھی جو ہے پاکستان کے ادارے وہ کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک ہوا اٹھتی ہے کہ یہ جی یہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد وہ دبتا جاتا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا، اب اس کو بھی امید ہے کہ یہ دب جائے گا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان متاثرین کا ایک باقاعدہ فورم انہیں بنا لینا چاہیے آپس میں، اور ہمارے ہاں ہر شخص کی ایک قیمت ہے، ہمارے ہاں وکیل بھی بک جاتے ہیں، انہی مدعیوں کے وکیل بھی بک جاتے ہیں، ججز صاحبان مطلب بک جاتے ہیں، انکوائری آفیسر بک جاتے ہیں، اور رزلٹ کے اندر ایک عام آدمی وہ اسی طریقے سے مایوس ہو جاتا ہے زندگی کے تمام رویوں سے۔ میرا اپنی رائے یہ ہے
کہ محکموں کو میں بھی انسان ہے، وہاں فرشتے نہیں بیٹھے، تو ان پہ اتنا زیادہ تکیہ کرنے کی بجائے آپ لوگوں کو خود جو متاثرین ہیں ان کو لمحہ بلمحہ نظر رکھنی چاہیے. خود کو کسی وکیل کے اوپر بلائنڈ فیتھ نہیں کرنا، ڈاکومنٹس کے اوپر سائن نہیں کرنے چاہیے. خود پڑھیں سمجھیں کہ ہم کس ڈاکومنٹس پہ سائن کر رہے ہیں. ایف آئی اے کی کسی بھی انکوائری کے اندر بیٹھ کے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ پہ سگنیچر نہ کریں کہ جب تک آپ کو پورا ادراک نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے کہ کل ہم اپنے اس بیان سے جو ہے وہ ملزم کو سیف ایگزٹ دے رہے ہیں. دوسرا، وہ بالا ڈیل کر جاتے ہیں. یہ بڑا المیہ ہم نے دیکھا کہ جو مدعیان ہیں، اب اس میں 200 مدعی تو نہیں ہوں گے نا، بیسک کمپلینٹ لاگر 5-10 لوگوں کو بنیاد بنا کے ایف آئی آر لانچ ہوئی ہوگی. یہ جو اسکیم کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو فراڈیے لوگ ہیں، یہ محکمانہ ملی بھگت سے، جو محکمہ انکوائری کر رہا ہے، جو آئی او انکوائری کر رہا ہے اس کی ملی بھگت سے، پھر جوڈیشری کی مطلب ہے کہ کرم نوازیوں سے، جو جج صاحبان کرسی انصاف پہ بیٹھے ہیں، اور وہ وکیل جو آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہوگا ان فورمز کے اوپر، ان کو ملا کے ان کو رام اور راضی کر کے ان کے جو پیٹ کی جو دوزخ ہے، آتش ہے، اس کو پورا پیک کر کے پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ چھو منتر. سو میں سمجھتا ہوں کہ تمام مدعیان کو اپنے ہر اس صورتحال کے اوپر بڑی گہری نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. کسی وکیل صاحب پہ اتنا زیادہ بے جا ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں. کسی آئی او کے کہنے پہ کسی بلیک پیپر پہ سائن کرنے کی ضرورت نہیں. اور اپنی ہر پیشی کے اوپر خود سے پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ آپ پر، مجھ پر، اپنے وکیل پر کسی پہ تکیہ نہیں کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پھر جا کے جب پرسیونس پراپر ہوگی، جب پیروی پراپر اب مدعی کر رہے ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ پھر اداروں کے پاس اور عدلیہ کے پاس اور وکیل صاحب کے پاس اتنا زیادہ مارجن نہیں ہوتا کہ وہ اپنا لچ تل سکے. جی بالکل، جیسے کہ یاسر شیخ صاحب نے جو ہے بتایا کہ آپ جو ہے 200 سے زائد لوگ ہیں. اگر آپ لوگ جو ہے ایک کمیونٹی بنا لیں گے اور جو ہے ساتھ مل کر کریں گے تو آپ کو جو ہے یہ سارے معاملات جلدی حل ہو سکیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی شاہ جعفری کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے WM نیوز. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.